لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت فرماتے صدقہ دینے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے رہتے. ہماری ماں بہنوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے مرد ہیں نا وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہی کماتے ہیں وہی خرچ کریں گے. ہماری ماں عائشہ کیا کماتی تھیں پھر بھی وہ خرچ کرتی تھیں. ہماری دیگر مائیں کیا جاب کرتی تھیں وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو خصوصی ترغیب دیتے. ہر مومنہ عورت کو آپ خصوصی ترغیب دیتے، تصدقنا تصدقنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. اس کی ترغیب تو اس قدر دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے آخری لمحات میں اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کر رہے ہیں، اور جو آخری باتیں کرتے ہیں ان میں یہ بھی کہتے ہیں حفصہ بیٹی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتی رہنا، صدقہ دیتے رہنا، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہی رہنا. سیدہ حفصہ اللہ کے پاس جا رہی ہیں اور ان کے بھائی جناب عبداللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ بہن جاتے جاتے اپنے بھائی کو جو وصیت کر رہی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے. کہتی ہیں میرے بھائی عبداللہ عمر کے بیٹے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے خصوصی طور پہ کہتے ہیں عائشہ استتری من النار ولو بشق تمرہ، استتری من النار ولو بشق تمرہ. اے میری عائشہ، اے میری عائشہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا. اگر تمہارے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کھجور پوری نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا بھی ہو، اس سے بھی معمولی نہ سمجھنا، کھجور کا ٹکڑا ہی کسی غریب کو دے دینا. تم نہیں جانتے ہو جب غریب کے پیٹ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو کھجور کا ٹکڑا بھی بعض دفعہ اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے. استتری من النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گی تو یہ ٹکڑا بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آڑ دیوار اور حفاظت بن جائے گا. پھر یہ اس پہ عمل کرتی اور خوب عمل کرتی. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میرے دروازے پہ ایک مانگنے والی عورت آئی، اس نے آ کے سوال کیا فما وجدت فی بیتی غیر تمرۃ، کا شان نبوت ہے، نبی کا گھرانہ ہے، دونوں جہانوں کے سردار کا گھرانہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ ایمان کی دولت سے بھرا ہوا گھر تھا، میں نے اپنے پورے گھر میں ایک کھجور کے سوا اسے دینے کے لیے کچھ نہ پایا. صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی. اس عورت کی دو بیٹیاں ساتھ تھیں، اس نے کھجور کو دو ٹکڑے کیا، ایک بیٹی کے منہ میں ایک ٹکڑا، دوسری بیٹی کے منہ میں دوسرا ٹکڑا. میں اس پہ حیران ہوئی. اللہ کے پیغمبر کے سامنے میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس موقع پہ یہ حدیث ارشاد فرمائی من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا فاحسن الیہن، اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن لہ ستر من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی، اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، اوٹ بن جائیں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک مانگنے والا کوئی آیا اور میں نے اپنے گھر میں کسی سے کہا اس کو کچھ دے دو، اس نے دے دیا. پھر ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا پتہ نہیں کیا دے دیا ہے، اس کو واپس بلا کے
دیکھا کہ کیا دیا ہے. اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تھے. پوچھا عائشہ تم یہ چاہتی ہو تمہارے گھر سے ایک ایک چیز بڑے حساب کتاب سے نکلے, جو بھی نکلے تمہیں اس کا علم ہو. لا تحسی فیحسی اللہ علیکی, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اتنے حساب کتاب نہ کیا کرو. فیحسی اللہ علیکی, اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تم اتنے حساب کتاب کرو گی تو پھر اللہ بھی تمہیں حساب کتاب کے ساتھ ہی دے گا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ, ان کی تربیت تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے پہ ایسی ہوئی تھی, ایسی عظیم تربیت تھی کہ کبھی ان سے کوئی مانگنے والا آتا, گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا, کسی سے قرض لے لیتی, مجھے اللہ کے نام پہ قرض تو دے دو, قرض اٹھاتی, اس فقیر کو دے دیتی. پوچھنے والا کہتا میمونہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, قرض اٹھا لیا ہے, واپس کیسے کرو گی؟ کہتی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جو اچھی نیت سے قرض اٹھاتا ہے واپس کر دوں گا. عد اللہ عنہ, اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اس کی واپسی کے انتظام خود فرما دیتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی ایک ایسی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری ماں کی کیسی تربیت کرتے, اپنی گھر والوں کی کیسی تربیت کرتے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب کیسی کیسی دیتے. ایک دفعہ صدقہ کے لیے پیغمبر کے گھرانے میں ایک بکری ذبح کی گئی ہے, بکری کو تقسیم کر دیا گیا اور سب غریبوں میں تقسیم ہو گئی. اللہ کے پیغمبر تشریف لائے, پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا ساری غریبوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ما بقی الا کتفھا, ایک شانہ بچا ہے, دستی بچی ہے, دستی کا گوشت بچا ہے. قربان جائیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ, فداہ ابی و امی, ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. کہ عائشہ یہ نہ کہو ساری بچ گئی, ساری ختم ہو گئی ہے, صرف دستی بچی ہے. عائشہ یہ کہو ساری بچ گئی ہے, دستی نہیں بچے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو ختم ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی, وہ غریبوں میں تقسیم ہو کے آخرت میں محفوظ ہو گئی ہے, وہی تو بچے گی, وہی بچ گئی ہے, اور جو ہم کھا لیں گے یہ ختم ہو جائے گی. ما بقی الا کتفھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا, ان کو تو صحابہ کہتے تھے ام المساکین, یہ تو غریبوں کی ماں ہیں, غریبوں کی ماں ہیں. اپنے ہاتھ سے بھی کوئی محنت کرتی, کبھی رنگائی کا کام, کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے جو آتا غریبوں میں تقسیم کر دیتی. ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے. ہماری ماں نے ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی سے پیار محبت کے انداز میں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ جنت میں آپ کے پاس سب سے پہلے کون پہنچے گی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تمام بیویوں میں سے جنت میں میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی اطول کن یادا, جو سب سے زیادہ اپنے ہاتھ سے سخاوتیں کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوگی. ہماری ماں کہتی ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں.